کراچی ایئرپورٹ کے باہر سگنل کے قریب خودکش حملہ، 2 چینی شہری ہلاک، رینجرز اور پولیس اہلکار سمیت 17 افراد زخمی، ابتدائی تحقیقات مکمل، حملے میں گاڑی استعمال ہوئی، 70 سے 80 کلو بارودی مواد تھا، خودکش حملہ آور نے قافلہ قریب پہنچتے ہی کار ٹکرا دی، جائے وقوع کے قریب جھاڑیوں سے دھڑ مل گیا، دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، 12 گاڑیوں کو نقصان پہنچا، 3 مکمل تباہ ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی چینی قونصل خانے آمد، شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیتی کتاب میں تاثرات درج کیے، سندھ حکومت کا تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس، حکام نے تحقیقات پر بریفنگ دی۔ حملے کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے، ملوث عناصر پاکستان کے دشمن ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی حملے کی شدید مذمت، کہا چینی بھائیوں کی سیکیورٹی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ کو امن و امان کے قیام کے لیے فول پروف اقدامات کی ہدایت، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم، چینی سفارت خانے کی شدید مذمت، بیان میں کہا پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، ملوث عناصر کو کڑی سزا ملنی چاہیے، چینی باشندوں کی حفاظت یقینی بنانے پر زور۔ Pakistan's security and law enforcement agencies will spare no effort in apprehending the perpetrators and their facilitators. We will bring to justice those responsible for this cowardly attack, including the Majid Brigade. دہشت گردوں نے پاک چین دوستی پر حملہ کیا، کالعدم مجید بریگیڈ سمیت تمام ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا، پاکستان کا 2 ٹوک اعلان، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا چینی باشندوں کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم پر قائم ہیں، مل کر دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ پاکستان کا مظلوم فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی، ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس کچھ دیر کے بعد، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف مشترکہ صدارت کریں گے، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں مدعو، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں، اسرائیلی مظالم کی مذمت، اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی واک، حافظ نعیم الرحمان بولے امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، مسلم ممالک فلسطینیوں کے حق میں کردار ادا نہیں کر سکے۔ سیکیورٹی خدشات، اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی، بانی پی ٹی آئی بھی 18 اکتوبر تک پارٹی رہنماؤں، وکلاء اور اہل خانہ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے، پنجاب حکومت نے ایس سی او اجلاس کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کیا۔ کارکنوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسایا، توڑ پھوڑ اور جی ٹی روڈ بلاک کیا، بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف پرچہ کٹ گیا، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور دیگر بھی نامزد، لاہور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر بھی بانی پی ٹی آئی، ان کی بہنوں اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج۔ تحریک انصاف کا پرامن احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، چیئرمین بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس، احتجاج سے واپس جانے والوں کی پکڑ دھکڑ بند کرنے کا مطالبہ، کہا حکومت آئین بدلنے کا خیال چھوڑ دے۔ ایک وزیر اعلیٰ نے صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے وفاق پر حملہ کیا، حساب دینا پڑے گا، احسن اقبال کی للکار، بولے ثابت ہو گیا یہ تحریک انصاف نہیں، تحریک انتشار اور تحریک فساد ہے، عظمہ بخاری کا بھرپور طنز، کہا پی ٹی آئی کی دھمکیاں دینے والی قیادت خود ورک فرام ہوم کر رہی ہے، امیر مقام نے علی امین گنڈاپور کو فلمی ولن قرار دے دیا، بولے بانی پی ٹی آئی کو کیا رہا کراتے، آپ تو خود ہی غائب ہو گئے۔ میاں والی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی سے فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ خوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک، 8 فرار ہو گئے، دستی بم، سیفٹی فیوز وائر، 7 کلاشنکوف، گولیاں اور بارودی مواد برآمد، مفرور دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے کی ناکہ بندی۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے فوجی افسر اور جوان سپرد خاک، آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین، نماز جنازہ میں فوجی افسران، لواحقین اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔
ہنستے بستے گھروں کی جگہ لاشوں کے ڈھیر، آنسو، آہیں اور سسکیاں، غزہ مقتل، ذمہ دار اسرائیل، فلسطینیوں پر انسانیت سوز مظالم کا 1 سال، صہیونی فوج نے 42,000 بے گناہوں کی جان لے لی، 16,500 بچے اور 12,000 خواتین شامل، 90% آبادی بے گھر اور 80% شہری بنیادی خوراک سے محروم، اسپتال، اسکول اور انفراسٹرکچر تباہ، عالمی برادری اور اقوام متحدہ نہتے شہریوں کا قتل عام بند کروانے میں ناکام، اسرائیل کا جبالیہ میں تیسری بار زمینی آپریشن، 24 گھنٹوں میں 9 بچوں سمیت مزید 17 فلسطینی شہید، دیر البلح میں بھی درجنوں بے گھر مارے گئے، حماس نے اسرائیل پر راکٹ داغ دیے، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ غزہ میں بے گناہوں کے قتل عام کا 1 سال، دنیا اسرائیلی بربریت کے خلاف ہم آواز، دنیا بھر میں ریلیاں، احتجاج اور دعائیہ تقریبات، ترکی میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے، چلی اور ارجنٹائن میں شہداء کو خراج عقیدت، برلن میں بڑا مظاہرہ، اسپین اور آسٹریلیا کے عوام نے بھی فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی، حق پرستوں کا فلسطین کی آزادی اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان، بیروت اور وادی بیقا پر فضائی حملے، بچوں سمیت 12 افراد شہید، اسرائیل نے زمینی کارروائی کا دائرہ کار بڑھا دیا، مزید فوجی دستے بھیج دیے، سرحدی علاقوں میں حزب اللہ کی مزاحمت، زمینی آپریشن میں اب تک 25 صہیونی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ حماس کے اسرائیل کے خلاف آپریشن اور غزہ جنگ کا 1 سال، طوفان الاقصی نے صہیونی حکومت کو 70 سال پیچھے دھکیل دیا، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے عبرانی زبان میں سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرلز کالجز کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمن کا افتتاح کر دیا، 19 کالجز کو بسیں دے دیں، پنجاب کے 76 کالجز کو 3 مراحل میں بسیں فراہم کی جائیں گی، طالبات نے مریم نواز کو گلدستہ پیش کیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج ریکارڈ پر ریکارڈ بنانے لگی، تاریخ میں پہلی بار 84,500 پوائنٹس کی سطح عبور، 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کپتان شان مسعود کی انگلینڈ کے خلاف شاندار سینچری، 10 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے کیریئر کی 5ویں سینچری سکور کی، ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم، عبداللہ شفیق بھی سینچری کے قریب پہنچ گئے۔ کپتان شان مسعود کی انگلینڈ کے خلاف شاندار سینچری، 10 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے کیریئر کی 5ویں سینچری سکور کی، ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم، عبداللہ شفیق بھی سینچری کے قریب پہنچ گئے۔